جو مختلف اخبارات میں میں کالم بھی لکھتا ہوں روزنامہ پاکستان میں. سنڈے میگزین میرا ایک آتا ہے میرا ایک مقدمہ ایک کہانی کے نام سے. تو اس میں تو عورتوں کے حقوق کا بڑا لمبردار ہوں اور بالکل عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں غلط بات کیا ہے؟ اگر اس کا جسم ہے عورت کا تو اس کو کوئی زبردستی نوچے، اس کے ساتھ کوئی ریپ کرے تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم میری مرضی؟ یعنی کچھ دیکھیں، قانون جو ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی. اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی بھی عورت کی عزت میں خلل ڈالنا، کوئی اس کو ابیوزو لینگویج یوز کرنا، تو دفعہ 354 تعزیرات پاکستان جو ہے اس میں وہ کیٹیگوریکلی اس میں آتا ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہو سکتا ہے. لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے جس طرح 8 مارچ قریب ہی ہے، تقریباً آج 1 مارچ ہے، تو آپ کو پتہ 8 مارچ کو ہماری جو ملک کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں، مختلف قسم کے مختلف جگہ پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور اشتہار کے اوپر لکھا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی. ہمارے ساتھ سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل محمود الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ جو لفظ لکھتی ہیں اشتہار کے بینرز کے اوپر میرا جسم میری مرضی، قانون کے تحت یہ کیا لکھ رہی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، قانون کے اندر اس کی کیا سزا ہے، یا وہ اپنے حق میں بول رہی ہے یا ان کو سزا ملنی چاہیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. شکر اللہ کا. سر میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر آپ کو پتہ ہے 8 مارچ کو ہمارے جو مختلف ہمارے ملک کی جو عورتیں مختلف چوک چوراہوں کے اوپر مختلف سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی اشتہار بینرز بھی ان کے پاس ہینڈز میں ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ قانون کے اندر قانون کے اندر جو ان کی سزا ہے یا یہ وہ اپنے حق کے اندر بول رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو مختلف چینلز پہ اور اس کے بعد میرے انٹرویوز بھی کافی ہوئے ہیں اور جو مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتا ہوں روزنامہ پاکستان میں. سنڈے میگزین میرا ایک آتا ہے میرا ایک مقدمہ ایک کہانی کے نام سے. تو اس میں تو عورتوں کے حقوق کا بڑا لمبردار ہوں اور بالکل عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں غلط بات کیا ہے؟ اگر اس کا جسم ہے عورت کا تو اس کو کوئی زبردستی نوچے، اس کے ساتھ کوئی ریپ کرے تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس کی مرضی کے خلاف کوئی غلط کام کرے کیوں؟ اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس میں کون سا ایسا غلط، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ سر ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ وہ عورت ذات کے اوپر انگلی اٹھائیں، لیکن ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر سڑکوں پر نکلتی ہے اسلامی ملک کے اندر، وہ ان کے خلاف تھے. دیکھیں، اسلامی ملک بالکل ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ کلمہ طیبہ کے اس کے نام پہ یہ بنا ہے اور الحمدللہ کہ ہم اس میں آج جی رہے ہیں اور یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو اس کو جو مرضی جائے اس کے کپڑے اتار دے، اس کے ساتھ زیادتی کر لے اور وہ جو مرد جو چاہے عورت کے ساتھ چاہے کرے؟ کہاں پہ اسلام میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے؟ اسلام نے تو عورت کو بہت حقوق دیے ہیں. اور جب اسلام 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ظہور پذیر ہونے سے پہلے جب عرب کنٹریز میں کوئی لڑکی کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ جو آدمی جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ سمجھتا تھا کہ میرا جو ہے وہ معاشرے میں ناک کٹ گیا ہے، میں کسی کو کیسے منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، اور زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو. سب سے زیادہ جو رائٹس اور حقوق دیے ہیں وہ اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں. اور عورتیں اگر اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو وراثتی حق ہمیں نہیں ملتا، لوگ ہمارے جو بھائی ہیں ان کا جو باپ ہے وہ کھا جاتا ہے. تو اگر اس چیز کی بات کرتی ہیں تو اس میں کون سا اس میں بری کون سی بات ہے؟ سر آپ کا کہنا ہے کہ اگر عورت کو حق ملنے چاہیے تو عورت دروازے کی دیوار کے دہلیز کے اندر رہ کے بھی تو حق مانگ سکتی ہے. روڈوں پہ نکلنا کوئی ضروری ہے اس حق مانگنے کے لیے؟ دیکھیں کہ کس نے کہا ہے کہ دروازے کے اندر وہ رہے؟ اسلام تو ہماری جو اسلام دین کے دائرے سے دیکھا جائے تو عورت تو دروازے کی دہلیز نہیں پار کر سکتی، اپنے محرم کے ساتھ ہو تو وہ دہلیز پار کر سکتی. اس میں دیکھیں، اگر حجاب کے اندر وہ رہ کے اسلامی شعار کے مطابق اگر وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اگر کسی کا خامند جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، اس کا اور کوئی نہیں کمانے والا، اگر وہ حجاب میں اگر وہ اسلامی طریقے سے اگر کوئی نوکری کرتی ہے کسی جگہ پہ جا کے، تو اس میں بری بات کون سی ہوتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، ان عورتوں کا کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جو اس میں عورت مارچ میں جو عورتوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں مختلف کمیونٹیز کی عورتیں ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوں گی، کرسچن بھی ہوں گی، اور بھی اس میں ریلیجن کے ہوں گے. تو اس میں جو سلوگنز ہیں اس کچھ سلوگنز پہ مجھے اعتراض ہے. میں بالکل وہ قابل مذمت ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے جو کہ بہودہ اس میں لکھے ہوئے نعرے ان کو بالکل میں کنڈیم کروں گا، اور میں ان کے بالکل کبھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا. لیکن اگر وہ اپنے رائٹس اور جائز مطالبات کے بارے میں بات کرتی ہے تو بالکل میں کھل کے ان کے ساتھ ہوں. سر ان کے اوپر کافی زیادہ وہ بینرز کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے جی رات کو میں مطلب کہ دن کو میں سالن گرم کرتی ہوں، رات کو بستر گرم کرتی ہوں. یہ تو ایک دین کی خلاف ورزی، مطلب دین کے خلاف بول رہے ہیں. اگر وہ جسم کے بارے میں کہہ رہی ہے تو وہ ایک پردہ اس کے اندر ہے، اس کا اور اس کے میاں کے اندر. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ غلط کر رہی ہیں وہاں پہ اشتہار لے کے یا صحیح کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے جو سلوگنز ہیں ان کو تو بالکل میں کنڈیم کروں گا، اور اس طرح کی جو بات ہے. لیکن جو اگر بیوی ہے اسلامی طور پہ، شریعتی طور پہ وہ کسی کی اگر بیوی ہے تو کھانا بنانا اس کا جو ہے وہ بالکل اس کے فرائض میں شامل ہے. اگر اس کے ساتھ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ ہم بستری بھی کرتی ہے تو بالکل وہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور اسلام میں بھی بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ کریں یا کوئی ایسا فعل جو ہے جس میں وہ نہیں چاہتی. اور اسلام میں جبر جو ہے یا اس میں کوئی زیادتی جو ہے وہ تو بالکل اسلام میں ہی منع ہے. وہ سر آپ اگر وہ اپنے جائز کے لیے، اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہیں تو آپ ان کے حق میں ہیں؟ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. اگر وہ اپنے جائز مطالبات جو منوانا چاہتی ہیں تو بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. تو کسی قانون کا دروازہ بھی تو کھٹکا سکتی ہیں، جا کے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں قانون جو ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی. اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس میں قانون تو ہمارا موجود ہے آلریڈی. لیکن ہمارے جو قانون بھی اس وقت قانون کے مطابق عمل ہوتا ہے جب کوئی تھوڑا سا شور مچے، کوئی اس طرح کا کوئی آواز اٹھے تو پھر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. ورنہ ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لا لیسنس اور لا قانونیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل جی. میری جو تنظیم ہے ہیومن جسٹس فرنٹ جو کہ رجسٹرڈ پاکستان، وہ تقریباً 15 سال سے ہم اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور جو مظلوم ہر وہ مظلوم اور انفارچونیٹ پیپل جو ہیں، بدقسمت لوگ، ان کو ہم انصاف دلا رہے ہیں. اس میں بہت ساری ہزاروں عورتیں ہیں جن کو ہم نے انصاف دلایا ہے. اور بالکل اگر کسی بھی عورت کو یا کسی بھی غریب آدمی کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی بدماش تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہے تو بالکل ہم سے وہ ہمارے پاس آئے، ہم انشاءاللہ اس کو انصاف لے کر دیں گے. کہ جو ایف آئی آر ہے نا، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ کوئی بھی کروا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا بندہ قتل ہوا ہے تو اس کا جو بیٹا یا بھائی ہے وہی ایف آئی آر کو آئے. ان کے خلاف بھی سر پہنچا اور سر کس لڑنے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے